ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔ یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا، تم مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ لفافوں پر زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ اسد الدین اویسی صاحب کا یہ بیان سوشل میڈیا پر ابھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی کا نام لیے بغیر اویسی صاحب نے جو بیان دیا ہے یقیناً وہ سننے کے قابل ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اویسی صاحب کا اس طرح کا بیان کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لازمی شیئر کر دیں۔ وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو، اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو، بولے تھے ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم۔ ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے۔ میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے، ملا۔ گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے۔ 20 لوگوں کو بٹھایا، وہ بات کرے میں بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے ان کو، ٹکٹ دو، میں غور کروں گا۔ پھر جانے سے پہلے میں نے ایک اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے۔ ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو، میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے۔ ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔ میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا۔ جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا، علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا، دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا، تیری قسم غلط ہو گئی۔ امام شافعی کے پاس گئے، امام شافعی بولے بہت آسان ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے۔ بولے میں آ رہا ہوں، چلا جا۔ امام شافعی پہنچے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے۔ وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی، کیا ہے بتاؤ؟ بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے، دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا۔ میں ان کو دیا، 4 قرآن دیا ان کو، اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ کر آیا آپ کے لیے، یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ارے تم کو اویسی سے مجلس سے نفرت ہے مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے۔ میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا، مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا، تم مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ ارے تم الیکشن لڑو، ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں۔ کب تک تم یہ سیاست کرو گے؟ سروے کیوں کیا جا رہا ہے؟ گیان واپی مسجد میں وضو خانے کو سیل ہو گیا، گیان واپی مسجد کے جنوبی طرف ہمارے پاس نہیں ہے، وقف کی جائیداد نہیں ہے وہ،
کیا کیا کریں گے آپ؟ اور جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا میں پکار کر کہہ رہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گے، تو میرے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی کے الیکشن میں ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو اعلان کیے تھے، وہ لوگ مجھے فون کر کے بولے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، آپ ایمونیشن دے رہے ہیں بی جے پی کو۔ میں نے کہا حضرت دامن برکاتا ہوں، ججمنٹ آپ پڑھو، یہ ججمنٹ تمام چیزوں کو کھول دے گا۔ مجھ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، ایسی تم مت بولو۔ میں نے کہا موت میرے کو خاموش کر سکتی، جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کروں گا اور بیان کرتا رہوں گا۔ آج بولو خاموش ہو جاؤ۔ میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول رہے ہیں مت بولو، ان کو کیا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے، ان کو کیا ہے، ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے۔ آج کیا ہوا مہاراشٹر کے چناؤ میں؟ کیا بی جے پی نے کیا کہا جا کر؟ آج ہمارے پاس کرن جیسے کیا نام ہے یوسف پنجانی آ کر تقریر کر کے گئے، میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہاراشٹر میں پرچار کر دیا کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ بتاؤ یہ کون ہے لوگ؟ ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو، آگے بڑھو، صرف بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا، الیکشن لڑو، معلوم ہوتا آپ کو کیسے ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک عالم دین مفتی اسماعیل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے، منبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو۔ ارے آپ لڑو، آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ، چلو لڑو نا، کیوں نہیں روکنا؟ نہیں ہم ان کو بولیں گے ان کو بولیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا۔ یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو، دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو۔ نہیں ہم کو سب چیز ہونا۔ دیکھ لیے کیا ہوا؟ اب کدھر ہیں آپ، کدھر ہیں نہیں معلوم۔ جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5000 ووٹ لیا، 5000 ووٹ لیا۔ ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہیں؟ 10,000 ووٹ لیا، اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے۔ جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000، اور امتیاز جلیل ہارے 1100 ووٹ سے۔ دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا، وہ 10,000 پہ نپٹ گیا، فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے، صرف 1700 ووٹ لیا وہ ظالم، صرف 1700 ووٹ لیا۔ فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا۔ عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی، کسی اور کو بول دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو۔ تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں، مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو، بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا، اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو۔ کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل، یہی فاروق شاہ، یہی مفتی اسماعیل، یہی ناصر صدیقی، یہی فاروق شابدی، یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے۔ تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے پوری ویڈیو میں مولانا سجاد نعمانی کا نام نہیں لیا۔ دراصل مہاراشٹر کے چناؤ سے پہلے مولانا سجاد نعمانی نے ایک فہرست تیار کیا تھا اور مسلمانوں سے اپیل کیا تھا کہ فلاں فلاں کو ووٹ دیجیے۔ اس فہرست میں امتیاز جلیل کا نام نہیں تھا، اس لیے ان کی اپیل کرنے کی وجہ سے مسلمانوں نے ووٹ دوسروں کو دیا، امتیاز جلیل کو نہیں دیا، جس کی وجہ سے امتیاز جلیل صاحب ہار گئے۔ اگر وہ سارے مسلمان دوسروں کو ووٹ دینے کے بجائے امتیاز جلیل صاحب کو ووٹ دیتے تو امتیاز جلیل صاحب بہت سارے ووٹوں سے جیت جاتے۔